کچھ ابتدائیہ کلمات ان کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. آپ 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں سید محمد شاہ پاک کے گھر پیدا ہوئے. آپ کا پیدائشی نام سید احمد شاہ تھا اور پشتون سید فیملی سے تھے. آپ کے بھائی مسعود کوثر خیبر پختونخوا کے گورنر رہ چکے تھے. آپ ابتدائی زندگی سے ہی آپ کوہاٹ سے پشاور فیملی موو ہو گئی اور وہاں آپ نے ایڈورڈز کالج پشاور میں ماسٹرز اردو اور ماسٹرز ان پرشین کیا پشاور یونیورسٹی سے. میرا خیال آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کی ایک زبان پشتو ہے مگر کئی لوگ فارسی بولتے ہیں, انکلوڈنگ ہمارے اپنے جو نادر درانی بھائی ہیں وہ بھی کافی صحیح فارسی بولتے ہیں اور کے گھر میں فارسی ہی بولتے ہیں. کالج زندگی کے دوران آپ فیض احمد فیض اور علی ستار جعفری سے بہت متاثر تھے, بلکہ اگر آپ ان کا ایک انٹرویو دیکھیں یوٹیوب پہ تو وہ جب لنڈن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو کہتے ہیں اس کا بہترین بات یہ تھی کہ فیض احمد فیض بھی تھے اور مجھے بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور آپ نے سب آوازیں میری, خواب گل, جانا جانا, غزل بہانہ کروں, آپ کی کتابوں کے نام 1957 میں تنہا تنہا, 1979 79 میں جانا جانا, 1984 میں بے آواز گلی کوچوں میں, 1987 میں شب خون, 1988 میں نایاف اور 1990 میں پس انداز موسم, 1991 میں درد آشوب, 2002 میں سب آوازیں میری ہیں اور 2002 میں غزل بہانہ نہ کروں, اور اس کے بعد 2005 میں بوٹ لک, 2007 میں اے عشق جنوں پیشہ, 2013 میں شہر سخن آراستہ ہے اور پھر پنجابی کی کچھ آپ کی ٹرانسلیشنز بھی ہیں. آپ کی غزلوں کو کافی مقبولیت ملی اور خاص طور میں نوجوانوں میں بہت مشہور تھے, بلکہ جس طرح کہ انہوں نے جس وقت یہ شعر پڑھا کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں اسے, ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا, تو اس وقت پھر میزبان تھے محفل کے, انہوں نے کہا کہ یہاں کن کن نے ماں نے اپنے بچوں کا نام فراز رکھا ہے, تو سنا ہے کہ 7-8 ہاتھ کھڑے ہو گئے محفل کے اندر. تو اب نور جہاں نے, مہندی حسن نے, غلام علی نے, پنکج اداس نے, جگجیت سنگھ نے, رونا لیلا نے آپ کا کلام گایا. آپ کا کلام عام فہم ہے اور لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ کو 1-2 دفعہ گرفتار بھی کیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں, وہاں پھر آپ سیلف امپوزڈ ایکسائل میں برطانیہ, کینیڈا اور یورپ کے. ان کی جو مشہور نظم ہے میورکا کے شاعروں پہ میں بہت اداس, میں دوریوں کے باوجود تیرے آس پاس تھا, میورکا کے ساحلوں میں میں بہت اداس تھا. میں جب پہلی دفعہ لانگ آئیلینڈ آیا تھا, بیچ پہ گیا تو میں ڈھونڈتا رہا کہ میورکا کہاں ہے جس کے بارے میں نظم ہے, مجھے ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں تھی, بیچ پہ لکھی گئی تھی. اور پھر آپ کو بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان آف لیٹرز کا چیئرمین بنایا گیا اور پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن کا بھی. میرا خیال ہے اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اندر انہوں نے ریڈرز کلب کی ابتدا کی, جس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی کتاب اپنی پسند کی لے لیں اور گورنمنٹ آپ کو 50% دیتی تھی اور 1000 روپے تک لے لیں. تو میں نے اسے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا. جب میں نے بے نظیر, جب میں نے طلسم عشبہ خریدی تو وہ 4500 کی تھی, تو میں نے اپنے 4 دوستوں کو ملایا اور انہوں نے ریڈرز کلب کے تھرو لی تو مجھے 2000 کی مل گئی, تو اس کا میرا شکر گزار ہے. اس کے بعد 2008 میں آپ بالٹیمور میری لینڈ میں تھے, جہاں آپ کی بلکہ میں جہاں تک پتہ ہے پرسنل ذرائع سے کہ ان کو کڈنی ایشوز تھے, ڈائلسس پہ تھے, اور 2008 میں بالٹیمور میری لینڈ میں آپ کی فال ہوئی. آپ کو شکاگو میں ٹریٹ کیا گیا, پھر آپ پاکستان آ گئے اور پھر لیٹر آن آپ کی کڈنی فیلئر سے ڈیتھ ہو گئی. آپ کے بیٹے کا نام شبلی فراز ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہے, اور فیونرل جو ہے وہ 26 اگست کو ہوا. تو آپ جب اسلام آباد میں جس کونے میں بیٹھا کرتے تھے, میرا خیال ہے ہالیڈے ان ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ, تو اس کا نام فراز کارنر رکھا ہوا تھا.
مگر پھر اس کو سیل کر دیا گیا. تو مجھے اس کا بلکہ میسج آیا تھا ایمان فارس کا کہ وہ فار سیل ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ کوئی ہماری مدد کریں کہ ہم اس کو لینے دیں. مگر میرا خیال ہے ایونچولی اٹ واز سولڈ, بالکل اس طرح جس طرح پاک ٹی ہاؤس بھی ایونچولی واز سولڈ. تو آپ مزاحمتی شاعروں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے, اور یہ بات صحیح ہے کہ عوامی سطح پہ آپ اردو کے بڑے انفلوئنشل پوئٹس میں سے تھے, اور آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہے, ہلال امتیاز ملا ہے, اور جنرل پرویز مشرف نے یہ دیا. اور اس کے علاوہ آپ کے کئی انٹرویوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ہیں. مجھے بھی ان کے ساتھ امین ترمذی بھائی جب وہ ڈالاس آئے تھے تو ایک تو یہ کہ پھر عباس کو بھی ہم نے بلایا تھا ہیوسٹن سے, تو ایک مشاعرے میں ان کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا. پھر سب سے بڑھ کے ان کی پھر انہوں نے کسی نے ان کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا, تو امین ترمذی بھائی کا بھلا ہو, انہوں نے مجھے بھی لے کر گئے, جو کہ بڑی یادگار محفل تھی جس سے ان کی گفتگو سننے کا موقع ملا, اور ان کی باتوں میں بڑی شگفتگی تھی, اور بڑا زیادہ کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے مگر مسکرانا اور کہکے لگانے کے درمیان ان کی ہنسی تھی, ہونٹ ہلکے سے ان کے بل کھا جاتے تھے اور آواز میں کھنک سی آ جاتی تھی, جو کہ بڑی ایک خوبصورت بات تھی. تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم اردو میں پہلے بھی ان کے لیے محفل برپا کر چکے ہیں, اور آج بھی محفل ہے, اور میرا خیال ہے کہ اردو کو عوام الناس تک پہنچانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. کوئی مجھے میں نے کہا تھا, اور فراز چاہیے کتنی محبت ہے تجھے, ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا. تو وہ صحیح ہے. تو بہت شکریہ. ڈیلس والی محفل کس سال کی تھی؟ یہ ہوگی 1997-98. اچھا, میں نئے نئے آئے تھے ڈیلس. اس وقت کوئی واسطہ بھی اس کو جانتا بھی نہیں تھا, تو میں اس کو ہیوسٹن سے بلایا تھا. تو میرے ہوتے ہوتے تو وہ نہیں آئے, میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا. خیر اس کے بہت تھوڑی افسوس بہت ہے کیونکہ لوگ اپنی کتابیں سائن کروا رہے تھے, ان کی کتابیں, تو میں نے بس دن میں کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم سے میں عثمان میں بڑا, تو ابھی تک افسوس ہے کہ میں نے ان کی کتاب نہیں سائن کروائی. بالکل بالکل. حاضرین محفل کو آداب, اور میں بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. مختصراً جو ان کی زندگی کا خاکہ ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پیش کر دیا ہے, مگر یہ واقعی میرے نزدیک ایک کہنا چاہیے اس کو, ڈاکٹر صاحب نے بڑی شائستگی سے کہا کہ بڑی ان کو عوام میں قبولیت حاصل تھی. میرے خیال سے تو مشہور ترین شاعر تھے ہمارے, اور ان کی شاعری اگر مزاحمتی سائڈ پہ بھی رکھ دی جائے جس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, لیکن رومانوی شاعری بھی اور جو کہنا چاہیے غزل کے تقاضے نبھائے ہیں وہ کم شاعروں کے حصے میں آیا ہے. فیض کے ہوتے ہوئے اس قدر توانا شاعری کرنا اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنا, یہ واقعی ان کے بہت بڑے شاعر ہونے کی دلیل ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جو ان کی عام فہم چیزیں ہیں وہ واقعی عام فہم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں جہاں مشکل یا دقیق الفاظ یا وقیع الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اس میں یقیناً وہ اپنی فارسی دانی کا جو ہے وہ یقیناً استعمال کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو مغنیوں کی وجہ سے اور گانے والوں کی وجہ سے یقیناً انہوں نے ایک ان کے کلام کو دوام بخشا, جس میں کچھ غزلیں تو جس طرح میڈم کی کچھ غزلیں, فیض کی کچھ چیزیں جو میڈم کے منسوب ہو گئی, اسی طرح ان کی جو چیزیں تھیں وہ مہدی حسن نے مشہور ہوئیں. اور اگر صرف انتخاب بھی دیکھا جائے میرے خیال سے بہت کم شعراء ہوں گے جن کے اس قدر کلام کو یا تو آپ کو زبانی کو یاد ہے یا آپ نے وہ سنا ہوا ہے یا اس طرح ہے. ٹھیک ہے, بہت ان کی کلیات کا وزن اور حجم بھی اچھا خاصا ہے, لیکن اس سے قطع نظر یہ کہ جو چیزیں مشہور ہوئیں وہ بے پناہ مشہور ہوئیں, اور انہوں نے ساری عمر مشاعرے پڑھے, مشاعروں کے مشہور ترین شاعر تھے. اور چونکہ مشاعرے کا شاعر ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا یا اس کا بہت زیادہ اچھا کلام نہیں ہوتا, مگر ان میں یہ انفرادیت ہے کہ ان کا بہت سارا کلام بہت اچھا ہے.
تو رومانوی یا غزل کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، میں مختصراً ان کا دوسری طرف سے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات ہو سکتا ہے تھوڑی سی کنٹروورشل ہو، سب لوگ ایگری میں نہ کریں، لیکن یہ جملہ جو ہے وہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے انور مقصود حمیدی سے، احمد مقصود حمیدی جو کہ انور مقصود کے بھائی ہیں، کہ کوئی کہتے ہیں اردو شاعری کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اس میں کوئی گھٹیا شخص بڑھیا شعر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اس بات کے لیے کچھ لوگوں کا فراز کے اوپر آگے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ فراز اپنی ذاتی زندگی میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یا وہ اوائڈ کر سکتے تھے، چاہے اس میں کبھی سیاسی فائدہ اٹھانا ہو، چاہے کبھی کچھ اپنے کہنا چاہیے اسٹیٹس ان لائف کو تھوڑا سا بڑھانا ہو، تو اس سلسلے میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے اس میں فراز کے بارے میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں انہیں بہت زیادہ موقع پرست گردان کے ان کو اس طرح سے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں ایز اے پرسن، اور یہ وہ چیز ہے جس میں فیض کو کبھی بھی دو رائے کا وہ نہیں کرنا پڑا، ٹھیک ہے فیض ایک آرم چیئر انٹلیکچوئل اور آرم چیئر ریولوشنری تھے، لیکن وہ جو تھے وہ تھے، لیکن فراز کے اس معاملے میں جو ہے وہ تھوڑا سا دو رائے یقیناً موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو کن کن مواقع پہ کنڈکٹ کیا، وہ کیا وہ سب سے بہتر ڈیسیجن تھا کہ نہیں تھا، اور اسی طرح ساری عمر فوجی عامروں کے خلاف لکھتے آئے لیکن مشرف کا مقدم کیا، ٹھیک ہے 2-2.5 سال کے بعد ان کو شاید سمجھ آ گئی، انہوں نے اس کو پھر بعد میں وہ کیا، لیکن مشرف سے انہوں نے انیشلی مجھے لگ رہا ہے کچھ سرکاری پوسٹ وغیرہ بھی حاصل کی تھی، تو بہرحال لیکن خیر مگر ان کا جو شاعر ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ اردو شاعری کو یقیناً مالا مال کر گئے اور ایسی ایسی بے شمار چیزیں دے گئے جو کہ رہیں گی بہت عرصے تک ہمارے ساتھ۔ مزاحمتی شاعری، اچھا اس سے بھی پڑھ کے ایک شاہد رسام سے آپ لوگ شاید واقف ہوں، شاہد رسام نے ایک واقعہ بیان کیا جان ایلیا کے ساتھ، تو شاہد رسام اور جان ایلیا کا بہت ساتھ ہے، شاہد رسام جو ہے ہمارے ایک اچھے نامور آرٹسٹ ہیں جو کہ کراچی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جان ایلیا کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، تو ایک دن کہنے لگے کہ جب میں 18-19 سال کا تھا تو میری تصویروں کی نمائش تھی، تو نمائش میں جو ہے وہ اس نے پہلے مجھے کیا کہتے ہیں کسی نے یا فراز نے ایک اپنا مصرع سنایا کہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، اگر ایسا ہے تو مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک آدھ پینٹنگ بنا دی، اب ویسے ان کا سارا ٹائم جان کے ساتھ گزرتا تھا، اب جان اور فراز کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، یعنی شدید ایک طرح سے کہنا چاہیے دونوں میں آپس میں کاٹے کا بیر تھا، تو جان صاحب کے ساتھ شاہد رسام چلے گئے، وہاں پہ یوسف صاحب بھی تھے، بڑا مضمون پڑھا گیا، بڑی پذیرائی ہوئی، تصویر کی بھی بڑی تعریف ہوئی، لیکن پھر جان کو کسی نے بتا دیا کہ یہ تصویر تو فراز کی شعر پہ بنائی ہے انہوں نے، اب جان کا تو منہ اتر گیا، وہ تو ہر وقت ناراض ہونے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے، اب وہ گھر واپس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور نہ کسی سے بات کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ماجرا کیا ہوا ہے۔ بہت دیر کے بعد جب ان کو بہت زیادہ کہا گیا بھائی بتائیے تو کیا ہوا ہے، تو کہنے لگے میاں جب اردو گھرانے کا اتنا نامور آرٹسٹ ایک بی اے پاس لڑکے لڑکیوں کے پسندیدہ شاعر کی تصویریں بنانے لگے گا تو بتاؤ مجھے کیسا لگے گا تو اس طرح کے شاعر صاحب نے اور بھی قصے بیان کیے ہیں کہ ان کو کافی بیر تھا فراز سے، لیکن بہرحال بہت لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے وہ اس معیار کے نہیں ہے جتنا ان کو شہرت ملی ہے، لیکن خیر فیصلہ کرنے والے عوام ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فراز کا بہت سارا کلام بہت اچھا ہے۔ میں جو پڑھوں گا وہ آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی، جو کیونکہ اس کی پچھلے دنوں آڈیو ریکارڈنگ بہت وائرل ہوئی ہے، اور اس کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کلیات میں شامل نہیں ہے یا انہوں نے خود اپنی زندگی میں نہیں چھاپی، جو پیشہ ور قاتل ہو تم سے پائی میں، مجھے یہ کسی کتاب میں نہیں ملی، اور آن لائن بھی جب میں دیکھنے گیا تو وہی آپ والی بات کہ جو آن لائن ورژن موجود ہے اس کا آرڈر بھی غلط ہے اور اس میں الفاظ بھی فرق ہیں، تو یہ میں نے مختلف مشاعروں سے اور جو آڈیو ریکارڈنگ تھی اس سے پھر ملا جلا کے میں نے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں ایک ترتیب میں اس کو دوبارہ ری آرڈر کیا، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی پھاٹک کا واقعہ جو اکتوبر 17 1984 میں ہوا تھا سندھ میں، جس میں جی ایس سندھ کے 5 طلباء کے اوپر گولی چلا دی تھی سیکورٹی والوں نے۔ اس زمانے میں ذرا جی ایس سندھ کی تحریک زوروں پہ تھی اور ہمیشہ کی طرح ہمارے یہاں بات چیت کے بغیر بس گولیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، تو ان طلباء کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ کام تھوڑی پھاٹک جو کہ بالکل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے منجھنڈ کے قریب، جو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں، لیکن سندھ میں ہے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے
اس کے اوپر یہ نظم کی. لیکن بعد میں دیکھ رہا تھا مختلف ورژنز میں جہاں جہاں مہران استعمال ہوا ہے وہاں کہیں یہ بولان بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے استعمال کی گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ظاہری بات ہے کہ مسائل ہر جگہ ہی رہے. تو ان طلباء کو بہرحال بس سے اتار کر مارا گیا تھا جو کہ ایک شدید زیادتی کی بات ہے, اور ان کے اوپر ڈاکو ہونے کا الزام لگایا گیا تھا جو کہ بالکل کہنا چاہیے کسی قسم کا اسے سچائی سے تعلق نہیں تھا. تو اس کے بعد یا اس کے تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ نظم کہی. تو بہرحال میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میری شاید یہ مزاحمتی شاعروں میں ون آف دا بیسٹ ہے. اس کا دوسرا ایک جو کہنا چاہیے, مزاحمتی شاعری میں آپ زیادہ تر باتیں بہت زیادہ جنرل رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو نہیں, یہ بہت ہی مخصوص ہے اور واقعات بیان کر کے اس کے اوپر کہنا چاہیے تنقید کی گئی ہے. تو اس حساب سے یہ بہت زیادہ ایکسپلسٹ ہے اس حساب سے. تو نظم ہے, میں نے اب تک تمہارے قصیدے کہے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. اپنے شعروں کی حرمت سے ہوں منفعل, اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں. پابند زنجیر یاروں سے نادم ہوں میں, اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی میری دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا, جب بھی قاتل مقابل سپارہ ہوئے سرحدوں پر میری جب کبھی رن پڑا, میرا حرف ہنر تھا کہ خون جگر نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا. آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں رزمگاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں, تم نے جاں کے عوض آبرو بیچ دی, ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. تم ظفرمند تو خیر کیا لوٹتے, ہار میں بھی نہ دل سے اتارا تمہیں. سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے, جن کا خون منہ پر ملنے کو تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کو جلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر کو تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا, شب گئی خواب ہائے پریشاں گئے. کس رعونت کے تیور تھے آغاز میں, کس خجالت سے تم سوئے زندہ گئے. تیغ در دست و کف در دہاں آئے تھے, توق در گردنوں پا بجولاں گئے. میں نے پھر بھی تمہیں بے خطا ہی کہا, خلقت شہر کی دل دہی کے لیے. اپنی بے آسرا خاک کے واسطے, اپنے بے آس لوگوں کے جی کے لیے. گو میرے شعر زخموں کے مرہم نہ تھے, پھر بھی ایک صحیح چارہ گری کے لیے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی جب اسیری سے تم لوٹ کر آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں پر کھڑے, اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. کیا خبر تھی کہ تم سے شکستہ آنا, اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے. جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا, ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے. قتل بنگال کے بعد مہران میں شہریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے. اب پشاور سے لاہور و بولان تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں. کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے, کس کی خاطر ہے یہ کچھ تو خوں غازیوں. کس کے ایما پر ہے اتنی غارت گری, کس کے آگے ہو تم سرنگو غازیوں. جیسے برطانوی راج میں گورکھے, باغیوں پر ستم عام ان کے بھی تھے. جیسے صفاق گورے تھے ویتنام میں, حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے. آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں, رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے. تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے, ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. پپڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی, کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں. کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا, اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے, اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. خول اترا تمہارا تو ظاہر ہوا, پیشور قاتلوں تم سپاہی نہیں. اس میں جو میں نے آن لائن دیکھا, اس میں 2 بند الگ سے موجود تھے جو کہ انہوں نے پڑھے نہیں. ایک ہے جو بیچ کا بند ہے, رائفلیں وردیاں نام ان کے بعد بھی. کل بھی غاصب کہ تم تخت پردار تھے, آج بھی پاسداری ہے دربار کی. ایک عامر کی دستار کے واسطے, سب کی شہرک پہ ہے نوک تلوار کی. اور آخر میں یہ پیشور قاتلوں تم سپاہی نہیں کی بات ہے. اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے, اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں. تو اگین بہت زیادہ ایکسپلیسٹ اور کال ٹو ایکشن, صرف مذمت تک نہیں, اس کو آگے بڑھ کر بھی بیان کرنا. اور ظاہری بات ہے جو جس سے یہ کلام کر رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے. مگر بہرحال تو میں نے کہا آج آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا جائے, اور بس اجازت چاہوں گا. شکریہ بہت بہت. ایکسپلیسٹ ہے لیکن ریلیونٹ بھی, وہ بس یہ تو افسوس کی بات ہے. کیا بات ہے, میں بات سننا ہے, زیادہ پریپیئر نہیں کر.
عمومی ان کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے. ایک بات مجھے دلچسپ لگی تھی کہ ان کا جب انہوں نے شاعری شروع کی تھی تو ان کا نام احمد شاہ کوہاٹی ہوتا تھا اور ان کو فیض احمد فیض کے مشورے سے پھر یہ احمد فراز ہوئے تو احمد شاہ کوہاٹی. اور یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے کہ اپنے شہر کا نام لگائیں. بہت کم شاعر ملیں گے, مجید لاہوری ہیں آپ کو, لیکن کسی وجہ سے انڈیا میں آج تک بہت زیادہ ہے کہ شہر کا نام رکھا جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے جو احمد شاہ کوہاٹی تھے وہ بھی احمد فراز کے نام سے مشہور ہوئے. اور خود ان کے جو اپنے پسندیدہ شاعر تھے وہ خود فیض احمد فیض تھے اور سردار الجعفری تھے جن سے یہ انسپائر ہوتے تھے. تبھی ہمیں وہ ان کے اندر ترقی پسند اور عشقی یا رومانوی شاعری دونوں کا ایک امتزاج ملتا ہے, کیونکہ جو رنگ بنیادی طور پہ فیض احمد فیض کا تھا اس کے اپنے آپ کو رنگ اس میں نظر آتا ہے. خود اپنے آپ کو ترقی پسند شاعر کہتے تھے, لوگ کہتے بھی ان کو مزاحمتی شاعر بھی تھے یہ, لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے ان کی وجہ شہرت وہ نہیں ہے. وجہ شہرت ان کی رومانوی شاعری ہی ہے. اور جو ان پہ الزام ہے وہ ان کا طبقہ امتیاز بھی ہے کہ یہ نوجوانوں کے شاعر ہیں, ٹین ایجر شاعر تھے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی انہوں نے ایوالو نہیں کیا, لیکن ان کی جو شاعری نوجوانوں کی شاعری ٹین ایجر کی شاعری تھی وہی ان کا طبقہ امتیاز اس لیے ہے کہ دو شاعر ہیں اتفاق سے, دونوں کا نام نے ابھی لیے, جون ایلیا اور احمد فراز, جو مرنے کے بعد زیادہ مقبول ہو رہے ہیں اور روز بروز ہو رہے ہیں. جون ایلیا بھی اور احمد فراز بھی. اور اس سے قطع نظر کہ ان کی ادبی ویلیو کیا ہے یا نقاد ان کو کس طرح دیکھتے ہیں, اردو زبان کی ترویج میں اور شاعری کو سمجھنے کے لیے, شاعری کی ترویج کے لیے یہ دونوں شاعر بڑے ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. اگر آپ کسی کو آج اردو سکھانا شروع کریں, کہ کسی کو کہے مجھے اردو شاعری سے دلچسپی ہے, تو آپ غالب میر سے نہیں شروع کریں گے. آپ بالکل ایک حماقت ہوگی کہ غالب اقبال کو لے کے بیٹھ جائیں یا میں جوش کو لے کے بیٹھ جائیں. آپ کنٹمپریری شاعر لیں گے اور شاید آپ ان کی جو فراز کی یا ساحر لدھیانوی کی غزلوں سے یا ان کے ترانوں سے, ان کے گیت سے آپ شروع کریں گے شاعری کا, کیونکہ وہی آپ کو زیادہ انٹرسٹ رہے گا, اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کی جو ریلیٹیبلٹی ہے موجودہ زمانے سے نوجوانوں سے وہ قائم ہے, اور یہ میں خیال میں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو زبان کے اندر کہ انہوں نے آج کا جو ہمیں اردو زبان میں شاید درست ہو کہ شاید سب سے مشہور شاعر نوجوانوں میں یہی ہیں, احمد فراز ہی ہیں. تو ان کی جو میں نے ایک نظم دیکھی مجھے بہت اچھی لگی تھی, تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یقینا آپ نے سنی ہوگی. ایک اور بات ہے کہ کس طرح کیوں نوجوان سے ریلیٹ کرتے ہیں. پوری نظم میں میرے خیال میں ہر لڑکے کا اس میں کوئی نہ کوئی اس میں آپ کو اس کی دل کی بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. بھلے دنوں کی بات ہے بھلی سی ایک شکل تھی, نہ یہ کہ حسن تام ہو نہ دیکھنے میں عام سی, نہ یہ کہ وہ چلے تو کہہ کشاں سی راہ گزر لگے, مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے. کوئی بھی رت ہو اس کی چھب, فضا کا رنگ روپ تھی, وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی, وہ سردیوں کی دھوپ تھی. نہ مدتوں جدا رہے, نہ ساتھ صبح و شام ہو, نہ رشتہ وفا پہ ضد, نہ یہ کہ اذن عام ہو, نہ ایسے خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے, نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے, نہ اختلاط میں وہ رم کہ بد مزاح خواہشیں, نہ اس قدر سپردگی کہ زچ کرے نوازشیں, نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو, نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو. کبھی تو بات بھی خفی, کبھی سکوت بھی سخن, کبھی تو کشت زعفراں, کبھی اداسیوں کا بن. سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی, وصال جاں فضا تو کیا فراق جاں غسل کی بھی. سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی, میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑھ گئی. میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کہے, کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بد طرز ہوس کہے. شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پا بگل رہیں, نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں. محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں, بس ایک در سے نسبتیں سگان با وفا میں ہیں. میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں, وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں. تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں, مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں.
نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زوم ہی, جو عہد کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی. سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل دیا, وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا. بھلی سی ایک شکل تھی بھلی سی اس کی دوستی, اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی. بہت ہی زبردست انتخاب ہے. یہ تو واقعی نوجوان والی شاعری ہے نا یہ تو. اچھا لیکن یہ وسیع شاہ سے بہت نو چاپ ہے. اور نو چاپ دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ جس میں لڑکی کا بھی ذکر ہے کوئی پرفیکٹ نہیں کہ بہت خوبصورت ہو کہ اب جوش کی وہ پڑھے جنگل کی شہزادی تو اس کے اندر زمین آسمان کلاوی میں رہے, ہر چیز بالکل ایک نارمل بالکل. یہ دیکھیے دوستی والی. اور آج کی لڑکی کے حساب سے ان سے فیصلہ کیا نہیں بھائی ایک جگہ نہیں ہے نا, پینٹنگ نہیں ہوں تو وہ بالکل بالکل. اور یہ بھی نہیں کہ لڑکوں کو وہ ہر وقت یاد آتی ہے لیکن کبھی کبھی ذات ضرور آتی ہے اس کی. بہت خوبصورت. میں نے پڑھیں گی تو یہ کس اس میں یاد ہے مختلف انداز سے بھی مختلف. ہاں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو احمد فراز جو ہیں, جب ہم بچے تھے تو اگر انہوں نے یہ رومانوی شاعری اور ہلکی پھلکی شاعری اور یہ سب نہ کی ہوتا تو ان سے تعارف ہی نہ ہوتا. اور باقی بھی چاہے فیض ہوں چاہے جان ایلیا ہوں چاہے احمد فراز ہوں, جو نوجوان نسل کو پہلا شعر ان کا پسند آیا ہوگا وہ کوئی ایسے ہی رومانوی ہلکا پھلکا قسم کا رنجش ہی صحیح اور جانا جانا ٹائپ کا ہوگا, جو کہ سلمان نے بھی بات کی کہ مغنیوں نے جو ہے ہم تک پہنچانے میں بہت وہ اس کا یعنی وہ ٹول تھا جس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل تک پہنچا. اور اگر وہ رومانوی شاعری ہم تک نہ پہنچتی تو شاید انقلابی شاعری بھی نہ پہنچتی, کیونکہ بہت سے انقلابی شاعر ہیں لیکن ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ایک طرح سے ان کی جو رومانوی شاعری تھی اس کو پڑھتے پڑھتے ہی ان کتابوں کو اٹھاتے اٹھاتے ہی محاصرے تک پہنچے, محاصرہ اور دوسرے اے میرے سارے لوگوں اور یہ سب چیزیں. تو میں جو ہے محاصرہ اور یہ پڑھنے والی تھی اے میرے سارے لوگوں, لیکن صوفیہ کیونکہ محاصرہ پڑھیں گی تو میں فی الحال یہ پڑھتی ہوں. احمد فراز کا ایک زمانہ وہ تھا جب میرے سرہانے یا تو غالب کا دیوان رہتا تھا یا احمد فراز کی کوئی کتاب ہوتی تھی یا فیض کا کلیات جو ہے کلیات ہوتی تھی. اقبال بھی پڑھتی تھی کبھی کبھی, لیکن اقبال تھوڑی مشکل لگتے تھے, وہ صرف اس لیے کہ اگلے اشعار کی تشریح کرنے میں اقبال کا کوئی شعر فٹ کیا جا سکے, تو اس لیے اقبال کی جو کلیات ہے وہ پڑھی جاتی تھی. لیکن جو عمر تھی مطلب 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے اسٹوڈنٹس, جب وہ شاعری انہیں پڑھائی جاتی ہے اور غزلیں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں اردو کی, تو وہ زمانہ جو ہے وہ فیض اور فراز اور یہ پڑھتے میں. اے میرے اچھا اس سے پہلے ایک ان کا انٹرویو ہے نعیم بخاری صاحب کے ساتھ, آئی تھنک گیسٹ آور میں, اور بہت ہی مزے کا انٹرویو ہے. اور نعیم بخاری نے بھی بہت انٹیلیجنٹلی سوال کیے ہیں اور بہت ہی پیار سے انہوں نے احمد فراز صاحب نے جوابات دیے ہیں اور بہت ہی مزے کی اس کے اندر باتیں ہیں. تو اس میں انہوں نے جہاں ذکر کیا ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے اس وقت پھر کچھ پڑھا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ کیا میں یہیں پاکستان میں رہوں اور جدوجہد اندر کیا کریں گے, ہر چیز پہ پابندی ہے, بولنے پہ پابندی ہے, مشاعروں میں آپ رومانوی شاعری صرف تھوڑی تو سنانے جاتے ہو اور جو حالات ہیں ان کے اندر. تو انہوں نے کہا یا میں لکھ لکھ کے ایک مٹکے میں ڈالتا رہوں اور پھر جب سارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو کہوں کہ میں نے بھی یہ سب لکھا تھا, تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ان کا کہ یعنی شاعری کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کا کہ ایک طریقہ اس کا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ میں کہیں باہر چلے جاؤں اور باہر سے لکھتا رہوں اور لوگوں کو جگاتا رہوں یا جو بھی اپنی انقلابی شاعری کرتا رہوں میں. اور وہی انگلینڈ وغیرہ میں فیض احمد صاحب کے ساتھ وہ کوئی 3-4 مہینے ان کے ساتھ رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور سب. تو یہ ایک ہے, یہ ہے میرے سارے لوگوں, یہ پسنداز موسم میں ہے. اور اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی, اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی.
پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میں آنے من اور تو پھیلی ہے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا، واہ واہ واہ، پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں، نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، واہ واہ، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں۔ واہ واہ یہ دوبارہ میں پڑھوں گی کیونکہ بہت ہی پیارا اور یہ خوبصورت، چل رہا ہے آج کل، بالکل بالکل ویلڈ ہے، بالکل اپ ٹو ڈیٹ جسٹن والا وہ ہے، نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح، اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح، کیا کہنے، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا، سندنی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی، مربنی ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگارے ہنا، دلنشی آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، دلنشی آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا، مثل پیرہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہوں اغیار کے تیر، اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دو نیم، نو کے دشنا سے کھینچی تھی میری دھرتی پہ لکیر، آج ایسا نہیں ہونے دینا، اے میرے سوختہ جانوں میرے پیارے لوگوں، اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ بس اس کے بعد تو اب کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں رہی، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جو کچھ کہہ گئے ہیں یہ لوگ ابھی تک چل رہا ہے، ملک کے حالات ہیں یا دنیا کے حالات ہیں وہی سب چلے۔ شکریہ۔ آئیے نا اپنا شبلی فراز متعب نہیں ہوئے بھی، بس طائب نہیں ہو رہے نا، اتنے سارے لوگ ہیں جو نہیں ہو رہے، ان کی تو جہاں تو کوشش ہے ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا۔ چلیں، بہت شکریہ سب کا جنہوں نے بڑے اچھے نگارشات پیش کیے اور بہت اچھے مقالے پڑھے گئے، فراز کی شخصیت کا بھی تعارف ہوا، ان کی شاعری کے اوپر بھی بات ہوئی، ان کی زیادہ تر مزاحمتی شاعری ہی پڑھی گئی اور میں بھی وہی تیار کر کے لائی، لیکن یہ سب واقف ہیں کہ ان کی رومانوی شاعری غضب کی تھی اور ایک طرح سے برج کا کام کرتی ہے کلاسیکی شعراء اور جدید شعراء کے درمیان۔ فراز اور فیض یہ دونوں نے ایک پورا برج 20ویں صدی کو انہوں نے سنبھالا، اور دو بڑے نام تو بہت تھے، احمد ندیم قاسمی، ناصر کاظمی، بہت نام تھے، لیکن جب شاعری کا نام لیا جاتا ہے اردو شاعری کا تو یہ دو نام سب سے پہلے، اور ان کے پائے کا شاعر واقعی بھارت میں بھی نہیں تھا، تو یہ جو ان کا مقام تھا، جو ان کا شاعری کا معیار تھا، اسی کی بنیاد کے اوپر انہیں اتنی شہرت حاصل ہوئی، اسی کی بنیاد کے اوپر یہ آج تک مشہور ہیں۔ بہت باتیں ہوئی فراز کے بارے میں، ان کی خوبصورت شخصیت کا ہم ابھی انفارملی بات کر رہے تھے، تو جسے کہتے ہیں نا صفائی کے نمبر ملنا، تو فراز کو یقیناً صفائی کے نمبر ملنے چاہیے، وہی نمبر پروین شاکر کو بھی ملتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ
बे इंतहा फराज मर्दाना वजाहत के हामिल थे और अमूमन शायर बेचारे या तो बहुत ही बस अल्लाह में की बनाई हुई मखलूक, किसी को क्या कहा जा सकता है, लेकिन बदहाल और अनकैम्प्ड और इस तरह के होते हैं कि वो उनका जो हीरोइज्म है वो उनकी शोहरत ख़वातीन तक पहुंचती है सिर्फ उनके कलाम के हवाले से। लेकिन फराज का बाकायदा फ़ैन फॉलोइंग थी कि वो एक हीरोशिप थी कि जिस तरह लोग वहीद मुराद के फ़ैन थे ख़वातीन, उसी तरह वो अहमद फराज की भी दिलदादा थी और उनके ट्रू जिन्हें कहना चाहिए फैंस असल परस्तार थी। तो इसमें यकीनन उनकी मर्दाना वजाहत का बहुत हाथ है। और इसके अलावा हम उन्हें उर्दू शायरी की मर्दाना आवाज़ कह सकते हैं क्योंकि उनकी शायरी अमूमन उस तरह की शायरी नहीं थी जिसे हम कहते हैं कि रोती पीटती या भीगी बिल्ली बिने नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने रोमानवी शायरी भी की है, उन्होंने वहाँ पर एक अपनी आवाज़ में दबदबा रखा है और अपना वक़ार जो है वो बहाल रखा है। उनके मंजूम ड्रामों की बात नहीं हुई, आपने बूदलक का नाम लिया था, वो भी उनका मंजूम ड्रामा है, तो मुझे थोड़े कम समझ आते हैं वो, लेकिन यकीनन ये भी उनकी एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मंजूम ड्रामे लिखे। मैं 3 चीज़ों पे बात करना चाही थी लेकिन बाकी 2 चीज़ें मैंने ज़्यादा तैयार नहीं की, तो उन पे किसी धनक नशिस्त में बात कर लूँगी। एक तो मैं उनकी जो मुसलसल गज़ल है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, उसके बारे में बात करना चाह रही थी कि मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसी मुसलसल गज़लें हैं जो कि इतनी मशहूर हुई हों। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वो एक मुसलसल गज़ल है। हरी चंद अख्तर की मिलेगी शेख को जन्नत हमें दोज़ख खता होगा, वो एक मुसलसल गज़ल है। जी मुसलसल गज़लों की बात हो रही थी, तो जिस तरह मैंने कहा चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वो मुसलसल गज़ल है। या मोमिन की कभी हमें तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो एक मुसलसल गज़ल है। तो फराज की ये मुसलसल गज़ल और इसकी उर्दू शायरी में क्या अहमियत है और मैं इसे किस तरह से देखती हूँ और मुझे ये क्यों दिलचस्प लगती है, तो इसके बारे में मैं कभी एक धनक नशिस्त में मजमून पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि और कोई ऐसी शायद गज़ल नहीं है जिसमें 5-5 किस्म के जानवरों से खातून को मिलाया गया हो, तो और उसने बुरा न माना। एनिमल मैग्नेटिज्म की जो है ट्रू मिसाल है। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो एक तज्जिया होना चाहिए। दूसरी बात वही जो आप लोगों ने भी बात की कि फराज को गाया बहुत गया है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में गाया गया है बल्कि बैरून मुल्क जो हमारे सरहद पार भी जो है लता मंगेशकर, आशा भोसले, जगजीत सिंह, पंकज उधास, कितने बड़े बड़े नामों, हरिहरन, कितने बड़े बड़े नामों ने फराज को गाया है। तो ये फराज की जो मैंने एक लिस्ट एक्चुअली मुरतब की है, वो भी फिर मैं किसी धनक नशिस्त में पढ़ दूंगी कि उनके क्या क्या मशहूर गीत हैं जो कि हमें पता भी नहीं था कि ये फराज के लिखे हुए हैं, लेकिन वो फराज के लिखे हुए हैं। ताहिरा सैयद जो मज़े से गाती हैं, या आलम शौक का देखा ना जाए, बुत है या खुदा देखा ना जाए, तो फराज की गज़ल है। उस वक्त लगता भी नहीं था गज़ल है, वो उन्होंने उसे बिल्कुल गाने की तरह गाया है बिल्कुल। या फिर वो निगहत अकबर की है, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, जहन में नहीं है पर नाम था बना। तो ये वो गज़लें जो गज़ल की तरह गाई भी नहीं गई, इनको ये वो जैसा गज़ल के साथ एक पक्की गज़ल होने का वो होता है, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में गाई गई हैं और इन्होंने वाकई फराज की शोहरत में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया। लेकिन सबसे बड़ा किरदार मेहदी हसन का है, उनकी रंजिश ही सही, वो तो क्लासिक अमर हो गई। और फिर दूसरी उनकी जो गज़ल है अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब वो फिल्म में शामिल की गई थी, नदीम खड़े गा रहे हैं वो इसी तरह, और उसमें बहुत लाउड म्यूजिक है। आई होप कि उसका म्यूजिक वो कुछ कम करके तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता, लेकिन फिर भी मेहदी हसन ने बहुत अच्छी गाई और अमर कर दिया उसको। तो मैं जो फराज की ये नज़्म है मुहासरा, इसके बारे में बात हो चुकी है कि ये ज़ियाउल के दौर में भुट्टो शहीद भुट्टो जो थे वो फराज के मुरब्बी थे, फराज के सरपरस्त थे, फराज उनके साथ बड़ी अकीदत रखते थे। तो जब भुट्टो को फांसी दी गई तो फराज को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसको अपना ज़ाती सानहा समझा था। इसीलिए फराज ने ज़ियाउल के दौर की आमरीत के ख़िलाफ़ बहुत लिखा और बबांग दहर लिखा। इवन उनकी एक मुशायरे का जिक्र है जिसमें उन्होंने एक ये नात पेश की। तो अब नात में भी उन्होंने जो है वो ये आमरीत का पहलू डाला है। तो उस नात ने मस्जिद सदारत पे बैठे एक साथी जर्नल जो थे वो
जब उन्होंने नाज सुनी तो वो बड़ा नाराज हुए। तो रोशनी का पैगंबर है और मेरी तारीफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, भरी पड़ी है शब जुल्म की मिसालों से, मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। तो ये नात का शेर है जो उन्होंने ऐसे मुशायरे में पढ़ी जिसमें एक जनरल साहब जो थे वो मसनद सदारत पर बैठे हुए थे। तो बहरहाल अब महासरा को पढ़ते हैं। तो महासरा जब मैं टीन एजर थी तो मुझे कुछ नज़में बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उनको शायद इतनी दफ़ा पढ़ा था कि वो मुझे याद हो गई। हमारी अम्मी हमेशा कहती थी कि जो इस तरह की बेकार शायरी बच्चे याद करते हैं उन्हें सबक याद नहीं होता। तो लेकिन इत्तेफाक से शायरी भी याद रही, सबक भी याद हो जाया करता था। तो मुझे एक साहिर की ताजमहल ज़ुबानी याद थी, फिर इकबाल की शिकवा याद थी। मुझे हमेशा शिकवा पसंद था, मुझे जवाब शिकवा पसंद नहीं था। मुझे ये था कि अल्लाह से शिकवा करना मुझे बड़ा इंट्रीगिंग थॉट लगती थी। और इसके अलावा मुझे इब्न ईशा की इस बस्ती के कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, तो वो ज़बानी आती। तो ये बड़ी वैरायटी ऑफ नज़में हैं जो मुझे याद थी, उन्हीं में से एक नज़म ये महासरा थी। तो फिर मैं इसको पढ़ती हूँ। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है, मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर कमा बदस सतादा हैं अस्करी उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वजूए आब जो मेरी गली को आती थी। क्या कहने, सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सुपर्द दारो रसन सारे सर कशीदा हुए। तमाम सूफी और सालिक सभी शयूख और इमाम उम्मीद लुत्फ पे ऐवान कच कुलाह में है। मुअज़्ज़ज़ीन अदालत हलफ उठाने को मिसाल साइल मुबरिम नशिस्ता राह में है। वोकैबुलरी देखें, मिसाल साइल मुबरिम नशिस्ता राह में है। तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे, लो आसमान हुनर के nuजूम सामने हैं। तो बस एक मुसाहिबे दरबार के इशारे पर कदागराने सुखन के हुजूम सामने हैं। कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ है कौन, आस पास दे देखो। तो शर्त ये है जो जां की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्त नामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। क्या कहने, तो ये जवाब है मेरा मेरे उर्दू के लिए कि मुझको हिर से करम है न खौफ खम यासा, उसे है सिटवत शमशीर पे घमंड बहुत, उसे शिकोह कलम का नहीं है अंदाज़ा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे, मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबक्सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। वाह वाह वाह। मेरा कलम नहीं औजार उस नकब्जन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं उस दुज़्द नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पे कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जब भी तो लोच कमा का ज़बान की लिखती है। मैं कट रहूं या सलामत रहूं यकीन है मुझे कि यही सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की इज़्ज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। और फराज के कलम का सफ़र रायगा नहीं है, अभी तक जारी है और हमेशा जारी रहेगा। ये थी हमारी आज की महफिल अहमद फराज के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।